سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سرخ رنگ کا ایک مرغ ہے جو آپ کے جسم میں 2-3 ٹھونگے مارے جا رہا ہے۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور پھر جمعۃ المبارک میں جمعہ کے خطبے میں آپ نے اپنا یہ خواب بیان فرمایا تو تعبیر بتانے والوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ کوئی کافر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے تو زخمی کرے گا۔ جب تعبیر بتانے والوں نے یہ تعبیر بتائی، جمعے کے دن خواب بیان کیا گیا اور پھر جب بدھ کا روز آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آیت کریمہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے لوگوں کی صفوں کو سیدھی کر لیا کرتے تھے، صفیں سیدھی کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھا کرتے تھے۔ حسب معمول یہی چلتا رہا۔ بدھ کے دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے اور صفیں سیدھی کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی تو ایک آتش پرست مشرک غلام فیروز نامی نے دھو دھاری ایک چھری کے ذریعے آپ کو جو ہے تو زخمی کیا اور آپ کے شکم مبارک میں زخم آیا، اور جب آپ زخمی ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کہا اور وہیں پر بیٹھ کر کے نماز مکمل فرمائی۔ نماز کو ختم نہیں فرمایا، نماز مکمل فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، شدید زخم تھا، یہاں تک کہ جو آپ کو شربت پلایا گیا تھا وہ بھی اس زخم کے ذریعے باہر آ گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، بتاؤ تو کہ مجھے زخمی کیا کس نے؟ تو بتایا گیا کہ آتش پرست مشرک غلام فیروز نامی شخص نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی کلمہ پڑھنے والے کے ذریعے قتل نہیں کیا گیا، اس کے ذریعے میں زخمی نہیں کیا گیا ہوں۔ نماز مکمل ہوئی، حالات بگڑتے رہے، طبیعت بگڑتی رہی، لوگ آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آتے رہے۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال چال پوچھ کر کے وہ جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اس کو واپس بلایا گیا تو عمر فاروق اعظم نے کہا اپنے تہمت کو تھوڑا اونچا رکھا کرو، اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ مسلمانوں، یہ تھے اللہ والے۔ موت سامنے کھلی صاف نظر آ رہی ہے، شدید زخم ہے جسم میں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی دعوت، لوگوں کو نیک کام کی دعوت کی فکر لگی ہے۔ لوگ آتے رہے، حال چال پوچھتے رہے۔ پھر جب حالات زیادہ بگڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا بلا کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، میرا سلام عرض کرنا اور جانے کے بعد ان سے کہنا سلام پیش کر کے کہ عمر اگر اجازت آپ مرحمت فرما دیں تو آپ کے حجرے مبارک میں حضور کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت طلب کر دیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آپ کا یہ پیغام لے کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس پہنچے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین خود حضرت عمر کے غم میں رو رہی تھی، لیکن جب اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، کہا یہ جگہ میں نے خاص کر اپنے لیے بچا کر کے رکھی تھی، لیکن عمر کی جان مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ کے صاحبزادے واپس آئے، حضرت عمر کو آ کر کے بتایا، ام المومنین نے آپ کو دفن ہونے کی وہاں پر اجازت دے دی۔ جب اجازت نامے کا سنا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات کو پاس بٹھا کر کے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جب میرا انتقال ہو تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا، بہت زیادہ قیمتی بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر رب کے حضور میں باعزت قرار پایا تو اس دنیا کے کفن سے کہیں زیادہ قیمتی کفن مجھے میسر ہوگا، اور اگر میں وہاں باعزت قرار نہ پایا، ذلیل و رسوا ہوا، تو پھر یہ قیمتی کفن بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، اس لیے میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد ایک مرتبہ پھر میرے جنازے کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا اور کہنا یہ عمر کا جنازہ ہے، آپ کے حجرے میں نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اس لیے کہ میرے زندہ ہونے پر ہو سکتا ہے ام المؤمنین نے کسی میرے رعایت کرتے ہوئے، میرا لحاظ کرتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی ہو۔ آپ نے اتنا فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس جو پاس ہی میں موجود تھے، آپ کہنے لگے عبداللہ ابن عباس کی بھی دیکھیے کیا جواب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب کفن کے تعلق سے نصیحت اور وصیتیں اور بھی بہت ساری کی گئیں تو کہا میرا کیا معلوم رب کے حضور میرا کیا حال ہوگا۔ کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضور آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کی وساطت سے جو بصیرت آپ کو عطا کی گئی ہے، کتاب اللہ اور عدل کے ساتھ ہی فیصلے فرماتے ہیں، رب کے حضور آپ کو تو بہت کم ہی ہلکا پھلکا کوئی عذاب جہنم تو بہت دور کی بات ہے، قیامت کی کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا اگر اس وقت میرے پاس دنیا بھر کا ساز و سامان ہوتا تو میں آخرت کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے اس سب کو راہ خدا میں خیرات کر دیتا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کو تو معمولی سی کوئی گھبراہٹ ہوگی مشکل سے اگر ہوئی، تو آپ تو عدل کے پیکر ہیں، انصاف کے مجسمہ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابن عباس کیا اس بات کی گواہی کل قیامت میں دے دو گے؟ کہا ہاں حضور میں ضرور اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ نے عدل کو قائم رکھا ہے، انصاف پرور رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی حدود اللہ کو پامال کرنا تو بہت دور، خلاف شریعت دوسروں کے بھی عمل کو قبول نہیں کیا ہے اور برداشت نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں میں ضرور گواہی دوں گا، اور بہت ساری نصیحتیں وصیتیں فرمائیں، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا گیا، جنازے کو اٹھایا گیا اور کفر میں میانہ روی آپ کے صاحبزادے نے اختیار کی، اور پھر دوبارہ لا کر کے آپ کے جنازے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں رکھ دیا گیا اور کہا یہ عمر کا جنازہ ہے، آپ سے دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے حضور کے پہلو میں۔ حضرت عائشہ نے بخوش اجازت فرمائی اور آپ کو حضور کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا مدینے میں کوہرام برپا تھا، سورج کو گہن لگ گیا تھا، پورے مدینے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ آج قیامت ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے؟ مائیں کہتی تھی نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں دیکھو ایسے عالم میں بھی یہ تھے اللہ والے، موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کو پھر بھی دعوت دین دے رہے ہیں، اور ایسے خوش نصیب کہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے پہلو میں دفن ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ ہر حال میں رب کا شکر، اور اتنی عاجزی، اور آج ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، پڑھنے والوں پر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو بے نمازی نہیں لاکھ گناہ گار ہے اس کو کوئی برا کہنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک نمازی ہے کسی جگہ پر وہ جھوٹ بولتا پکڑا جائے تو کہا نمازی ہو کر کے سچ نہیں بولتا؟ وہ بھائی نماز کو کیوں ساتھ میں لاتا؟ نماز کو ایک ہی طرف رکھنا، کم از کم تیرے علاوہ اس کے پاس یہ چیز تو ہے کہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی آڑ میں اس کو بدنام کرتا جبکہ تیرے پاس نماز بھی نہیں۔ تو سبق حاصل کریں لوگوں کی زندگی سے، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان لوگوں کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے۔